اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی آج کی نشست میں، جس میں ہم روزے کے فقہی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں ہم آج بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں یا ان حالات کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر ون بائی ون بات کریں تو اس میں سے سب سے پہلے ذکر آئے گا مسافر کا، یعنی کہ مسافر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دیا ہے۔ اب سفر کی مقدار کو اگر دیکھا جائے تو مین جو اس میں بات آتی ہے مسافر کے کہ اس کے سفر کی حد کتنی ہے۔ اب سفر سے مراد ہے سفر شرعی، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلا ہو کہ جہاں سے نکلا ہے اور جو اس کی منزل ہے ان دونوں کے درمیان کی مسافت 3 دن کی ہو، اور یہ مقدار 57 میل 3 فرلانگ یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اب جو کوئی شخص اتنا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا ہے تو اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، مگر نماز میں قصر واجب ہے۔ اور اگر دن میں سفر کیا ہے تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ دوران سفر اگر روزہ توڑ دے گا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا مگر گناہگار ہوگا۔ اسی طرح رد المختار میں ہے کہ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا اور پھر سفر کیا تو اگر کفارے کے شرائط پائے گئے تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح کسی کو بھی روزہ توڑ ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، مگر اگر وہ صبر کر لے تو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح رد المختار میں ہے کہ اگر سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی تو پھر روزہ توڑ دیں۔ حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی یا بچے کی جان جانے کا صحیح اور مکمل اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی ہو، اگرچہ رمضان المبارک میں دودھ پلانے کی نوکری اختیار کی ہو۔ اسی طرح اگر مریض کو اپنا مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو پھر اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں قضا ضرور کریں۔ حیض یا نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس حالت میں نماز اور روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کرنا یا قرآن پاک کی آیات مقدسہ یا ان کا ترجمہ بھی چھونا، یہ سب بھی حرام ہیں۔ اسی طرح شیخ فانی یعنی ایسے معمر اور عمر رسیدہ بزرگ جن کی اتنی عمر بڑھ چکی ہو کہ اب وہ روز بروز کمزور ہی ہو رہے ہوں، تو جب وہ بالکل ہی روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ اس میں آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید ہے، تو اسے اب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں بطور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے، اور صدقہ فطر کی مقدار 2.25 سیر یعنی تقریباً 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا ان کی رقم ہے۔ اور اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو پھر ان روزوں کی قضا رکھے، اور وہ جو دیا گیا فدیہ ہے وہ صدقہ نفل ہو جائے گا۔ اب یہ فدیہ دینے والے کا اختیار ہے کہ وہ رمضان المبارک کے شروع میں ہی پورے رمضان کا ایک ساتھ فدیہ دے دیں یا مہینے کے آخر میں فدیہ ادا کریں۔ اور فدیہ ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ الگ الگ مسکین کو ڈھونڈ کر اسے دیا جائے، بلکہ ایک ہی مسکین کو کئی دن کے فدیے دیے جا سکتے ہیں۔ نفل روزہ شروع کیا، اب شروع کرنے کے بعد اس روزے کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑ دیا تو پھر قضا واجب ہوگی۔ اب روزہ رکھتے ہوئے یہ گمان تھا کہ شاید کوئی میرے ذمہ روزہ ہے، مگر روزہ شروع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی روزہ یا قضا نہیں ہے، تو اب اگر فوراً توڑ دیا تو پھر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہونے کے بعد فوراً روزہ نہیں توڑا اور کچھ دیر گزر گئی ہے تو پھر روزہ نہیں توڑ سکتے، اگر توڑ دیں گے تو پھر اس روزے کی قضا واجب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی عبادات اور روزے مکمل خلوص اور یقین کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے، اور ان کے تمام تر احکامات اور مسائل کو بہترین انداز میں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔